بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ اللہ کرے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار رہے، آپ کا سارا دن خوشگوار رہے اور آپ دن بھر ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی نیا سال آتا ہے ہم بڑی مشکل سے جو تاریخیں ہیں ان کو سیٹ کرتے ہیں تو عموماً بڑی گڑبڑ سی ہو جاتی ہے نا۔ 2021 کچھ لوگ آج بھی لکھ رہے ہوں گے اور انہیں پھر بتانا پڑے گا بھائی 2022 شروع ہو چکا ہے۔ 2022 نے ہمارے دروازوں پر دستک تو دی ہے اور ہم بڑے خوش ہیں اور اس دعا کے ساتھ اس سال کو ویلکم کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ سال پاکستان میں ایک استحکام کا سال ہو، امن کا سال ہو، معاشی استحکام کا سال ہو، سیاسی استحکام کا سال ہو اور سب سے بڑھ کر عوامی سطح پر شہریوں کے حوالے سے یہ ایک سماجی شعور کا سال بھی ہو۔ لیکن یہ ساری باتیں تو بہت مزے کی ہیں۔ جب بھی ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، بڑی موٹیویشن ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، لیکن کیا یہ ساری باتیں فقط باتیں ہیں؟ کیا یہ ساری باتیں صرف بیٹھ کے کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں، ہمیں ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا۔ بڑی مشہور چینی کہاوت ہے کہ اگر آپ نے 1000 میل کا سفر بھی کرنا ہے تو آپ کو پہلا قدم اٹھانا پڑے گا۔ تو آپ کو اور مجھے پہلا قدم اٹھائے بغیر منزل کبھی بھی نہیں ملے گی۔ وہ کسی نے بڑا اچھا کہا تھا اور ہمارے ہاں بڑی کہاوت بھی ہے کہ آپ نے کے بغیر نا اپنے مرنے کے بغیر کبھی جنت بھی نہیں ملتی۔ تو اگر آپ جنت کے مشتاق ہیں تو پہلے مرنا پڑے گا، لیکن آپ اگر اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پہلا قدم اٹھانا پڑے گا۔ آج ہم، کیونکہ آپ کے علم ہے کہ ہم انہی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، تو آج ہم اسی طرح کے ایک موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور بہت ہی اچھے لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں اور ہمارے کالجز میں اور ہمارے تعلیمی اداروں میں ہم نے طلبہ تنظیموں کا بڑا شور شرابہ سنا ہے۔ طلبہ تنظیمیں یونیورسٹیز میں داخل ہو جائیں، ایک نے ویلکم کا بہت بڑا بینر لگایا ہوتا ہے، نئے آنے والے طلبہ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ ہماری طلبہ تنظیم کی طرف آئیں، ہم آپ کو جنت کا راستہ دکھائیں گے، ہم آپ کو فلاح کا راستہ دکھائیں گے، ہم آپ کو وہ راستہ دکھائیں گے کہ جس سے آپ بھی مضبوط ہوں گے، آپ کا ملک بھی مضبوط ہوگا۔ اور یہ جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں، سارے بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، سارے ہمیں بتاتے ہیں کہ جنت بھی ملے گی، سارے ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان بھی بہتر ہوگا، لیکن یہ 2 منٹ کے لیے آپس میں اکٹھے نہیں بیٹھتے، اور تھوڑی دیر کے لیے جب یہ اکٹھے ہوتے بھی ہیں تو پتہ کس لیے ہوتے ہیں؟ لڑائی کرنے کے لیے۔ اور نتیجے کے طور پر ہوتا ہے کہ آپ پنجاب یونیورسٹی دیکھ لیں، آپ قائد اعظم یونیورسٹی دیکھ لیں، آپ یہ باقی جامعات دیکھ لیں، تو وہاں پر ایک ایسی انوائرمنٹ ہو جاتی ہے، کلاسیں بند ہو جاتی ہیں اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تعلیم کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور عجیب و غریب ایک فضا تیار ہو جاتی ہے۔ میں زیادہ اس میں نہیں گھسنا چاہوں گا اس بات میں۔ ہمارے جو مہمان ہیں وہ آپ کے ساتھ ان موضوعات پر بات کریں گے، اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ اور لیکن آج ایک تو ہے نا کہ ہم کچھ جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان میں نوجوان بہت متحرک ہوتے ہیں، زیادہ لڑائیاں بھی وہی کرتے ہیں، لڑکیاں بہت کم کرتی ہیں۔ تو خواتین کا جو کردار ہے ان طلبہ تنظیموں میں، ذرا ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین جب آتی ہیں تو بڑی ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو ان کی موجودگی کے باوجود وہاں پر یہ امن اور سکون کا نظام کیوں قائم نہیں ہو رہا اور بیسک پرابلم کیا ہیں، تو ان پر ہم بات کریں گے۔ تو ہماری آج کی پہلی مہمان ہیں حاجرہ صاحبہ، ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی میں یہ ہوتی ہیں اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی یہ سینٹرل سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو ہیڈ کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ حاجرہ آپ کا۔ اور ہماری دوسری معزز مہمان ہیں سمینہ دورانی صاحبہ، پیس ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ ایک تنظیم ہے، اس کی سربراہ ہیں، اور ان موضوعات پر جو نوجوانوں سے متعلق ہیں بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں۔ ایکسٹریمزم کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ ان سے ہم آج پوچھیں گے کہ نوجوانوں کے اندر جو اس طرح کی تناؤ کی کیفیت ہر وقت پیدا ہوئی رہتی ہے اور ہر وقت ایک خوف رہتا ہے، مائیں اپنے بچوں کو یونیورسٹیز بھجوانے کے بعد اس خوف کا شکار رہتی ہیں کہ میرے بچے کے ساتھ ہوگا کیا، تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ ان ریویو کو تبدیل کیسے کریں ہم۔ بہت شکریہ سمینہ صاحبہ، آپ شکریہ۔ تشریف لائیں۔ اور ہماری تیسری معزز مہمان ہیں ہما مرتضیٰ صاحبہ، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور یہ ایک طلبہ تنظیم امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اس کی ایک بڑی فعال ممبر رہی ہیں۔ بہت شکریہ ہما، آپ تشریف لائیں یہاں پہ۔ حاجرہ، میں سب سے پہلے آپ سے بات کا آغاز کروں گا، آپ ایسے بتائیں کر کیا رہی ہیں؟ میں اس وقت ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے 7 سیمسٹر میں پڑھ رہی ہوں۔ اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میں اس وقت سینٹرل سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر یا ہیڈ کے طور پہ کام کر رہی ہوں مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ سسٹرز کی۔
اس کے علاوہ میں سوشل میڈیا ورکنگ کونسل کا پارٹ ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام کر رہی ہوں، ٹویٹر کیمپینز کا پارٹ رہی ہوں میں بہت ساری، اور ان سب چیزوں کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے رائٹس کے لیے جو حق کے بولنے کے لیے کام ہے ان میں بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی ہوں۔ تو ان سب کے ساتھ ساتھ پڑھتی کس وقت ہیں آپ؟ میں اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ایجوکیشن مینیج بھی کر رہی ہوں، اور میرا بہت اچھا جی پی اے چل رہا ہے۔ اچھا جی اچھا، یہ تو پھر آپ سے ہم پوچھیں گے کہ کیونکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جب اتنے ایکٹیو آپ ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو اصل فوکس ہے تعلیم کا وہ بچ جاتا ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ یہ کیا ہے؟ مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ آج سے کوئی 26 سال پہلے 1994 میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس کی بنیاد رکھی۔ آج سے 26 سال پہلے جب خواتین یا جو فیمیلز ہیں ان کی پڑھائی پہ بھی ایک جو ہے وہ کوسچن کیا جاتا تھا کہ ان کو بھیجنا بھی چاہیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں یا نہیں، اس وقت مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کی دو ونگز کی انہوں نے بنیاد رکھی، مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ اور مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ سسٹرز، جس کی ایک الگ طرح ریپرزنٹیشن ہے جو کہ باقی کسی آرگنائزیشن میں آپ کو شاید دیکھنے کو نہ ملے، کہ انہوں نے اسی طرح سے فیمیل کی ریپرزنٹیشن کو ہائی لائٹ کیا۔ یہ ویسے باقی تنظیموں کے اندر بھی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ ہے تو ان کی میں نے طالبات کے آج لگے، تک ان کے سٹیج پہ ہاں نہیں دیکھی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی، میں نے آج تک ان کے سٹیج پہ کسی فیمیل کو اس طرح سے بولتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے کہ آج مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ نے اپنی ریپرزنٹیشن کے لیے مجھے اس پلیٹ فارم کے لیے بھیجا ہے ایز اے فیمیل۔ تو یہ ایک بات سب سے بڑی ہے مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ میں، اور اس کا جو مین مقصد تھا، جو مین چیز تھی، وہ سب سے بڑی چیز اس وقت جمعیت کا ہولڈ تھا اور باقی اس طرح کی آرگنائزیشن کا، اس وقت اس جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے اس کی بنیاد رکھنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس میں ماڈریشن لائی جائے، ایک تو ان کو دنیا سے بھی جوڑا جائے، اور انہیں آپ کو دو طرح کی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آج بھی نظر آئیں گی، ایک یہ کہیں گے کہ آپ جو ہیں وہ دنیا کو چھوڑ دیں، صرف دین کی طرف آ جائیں، کہیں پہ کوئی کانسرٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے خلاف احتجاج کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تو بالکل اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، یا جو بھی مطلب اس میں وہ عدم تشدد یا عدم برداشت کی کیفیت کو پیدا کر دیتے ہیں کہ صرف آپ نے دین کو لے کے چلنا ہے، دنیا کو نہیں لے کے چلنا، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ ایک طرف ریلیجیس ایکسٹریمزم نظر آتی ہے تو دوسری طرف سیکولر نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم صرف جو ہے وہ اسٹوڈنٹ رائٹس کی بات کریں گے یا ان چیزوں کی بات ذرا کریں گے۔ سمینہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں نا، کیا واقعی ایسا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ میرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو فرق ہوگا ان سے، بیکاز سیکولر کی ڈیفینیشن کو ایکچولی ہمارے یہاں غلط سمجھا جاتا ہے اور اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ سیکولر کا مطلب در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ جس آئیڈیالوجی میں آپ بلیو کریں آپ اس میں کریں، بٹ جس میں دوسرے بلیو کرتے ہیں آپ اس میں بھی ان بلیو کو رائٹ کریں۔ بالکل جی۔ صحیح۔ تو آپ جب سیکولر کسی کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں اور وہ دوسری کسی آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ان کے اندر ہم سیکولرزم کے ذریعے شاید ایک برداشت اور ٹالرنس کا کلچر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں آپ ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ڈائیورجنگ ویو پوائنٹس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دائیں جانب اور بائیں جانب کے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں آپ نے اس کو سننا ہے، اینالائز کرنا ہے، اور پھر اس کے اوپر آپ نے اپنی ایک رائے قائم کرنی ہے، اپنی رائے قائم کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک چیز تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، تو برداشت کرنے کے اندر ایک مفہوم چھپا ہوا ہے جی کہ میں تمہیں لائک نہیں کرتا، تمہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن میری مجبوری ہے جی کہ میں تمہیں مکہ نہیں مار سکتا، اس لیے میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں۔ مطلب اگر میرے ہوتا نا بس میں، یہ میرے مزاج کا ایشو ہے، میں برداشت کر رہا ہوں، لیکن غصہ موجود ہے، نفرت موجود ہے، لیکن سیکولرزم یہ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ نہیں، جس طرح آپ جیتے ہیں، آپ کھاتے ہیں، آپ پیتے ہیں، آپ سانسیں لیتے ہیں اور اپنے خیالات رکھتے ہیں، اسی طرح دوسرا بھی رکھے اور اس کو آپ قبول کریں، برداشت نہ کریں۔ برداشت کرنا اچھی بات ہے، مطلب کم از کم درجے میں آپ برداشت کر لیں، لیکن زیادہ سے زیادہ کہ آپ اگلے کو بھی قبول کریں کہ میرا جس طرح حق ہے میں دوسرے کو بھی یہ حق دوں اور وہ بھی مجھے یہ حق دے، یہ سپیس دینے کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کئی پارٹیز ہیں جن کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ سیکولر جماعتیں ہیں، لیکن نماز روزہ باقی جو معاملات ہیں عبادات ہیں اس میں تو میں آپ کو کئی ایسے لوگ بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے، میں خود ذاتی طور پر ان کی زندگیوں کے بارے میں جانتا ہوں
کہ وہ مذہبی معاملات میں ایسے خوبصورت اور ایسے نفیس لوگ تھے کہ میں بیان ابھی حالیہ ہمارے ایک بڑے سینئر صحافی ان کا انتقال ہوا, ہم تو حیران رہ گئے ان کی وفات کے بعد جب جا کے پتہ چلا کہ وہ نماز اور روزے کتنی شدت کے, ہم ساری زندگی کچھ اور سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ نماز اور روزہ میرا اور میرے رب کا تعلق ہے, تو اس میں وہ بڑے زبردست ہے. اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں صرف ایک چیز آپ کی بات کو بڑھانے کے لیے کرنا چاہ رہی تھی کہ جو پیس ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ یہی ہے کہ جو بنیادی جو تھریش ہولڈ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ٹالرنس یا برداشت. صحیح. اس سے اوپر کا جو درجہ ہوتا ہے وہ ایکسیپٹنس ہے. صحیح. کہ آپ دوسروں کو قبول کریں. however اگر آپ کے اندر نہیں ہے اتنی صلاحیت کہ آپ دوسروں کو برداشت ہی کر لیں تو وہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایکسیپٹنس بے شک نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ برداشت کرنے کے بعد اگلے مرحلے میں سب سے پہلے تو رد ہوتا ہے نا. جی جی جی, پھر برداشت ہوتی ہے, پھر قبول ہوتا ہے نا. تو آپ آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جاتے ہیں. ہما آپ یہ بتائیں کہ آپ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی بڑی فعال اور متحرک ممبر رہی ہیں. کیا ہے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن؟ پریزیڈنٹ رہی ہوں میں اس کی. پورے پاکستان کی؟ جی میں لاہور کی تھی اور پہلے یونٹ کی پریزیڈنٹ تھی, پھر ڈویژنل پریزیڈنٹ 2 سال رہی ہوں, پھر آگے مرکز میں آئی ہوں. خواتین ہی ونگ کی رہی ہیں یا پورے؟ خواتین کی. ہمارے دو ہوتے ہیں نا, بوائز کا الگ ہوتا ہے اور گرلس کا الگ ہوتا ہے. تو میں گرلس کے لیے کام کرتی تھی اور اس ٹائم میں بڑی فعال, جس کو کہتے ہیں لاہور ڈویژن کو, سیمینارز آرگنائز کرنا اور مختلف ایشوز پہ. آپ کو پتہ ہے کہ احتجاج بھی ہوتے تھے, پروٹیسٹ ہوتے تھے, تو وہ بھی سارا آرگنائز کرنا. اس کے علاوہ مختلف ایریاز میں جا کے تربیتی حوالے سے کام کرتے تھے ہم. تو یہ بہت ایک اخلاقی کہہ لیں کہ طلبہ تنظیم ہے, لیکن یہ اخلاقی تربیت بھی کرتی ہے. اور اس کے پورے پاکستان میں ہمارے یونٹس بنے ہوئے ہیں, بوائز کی بھی گرلس کی بھی. ڈویژن بنے ہوئے ہیں, ڈویژن کے بعد آگے یونٹس بنے ہوئے ہیں کراچی میں, سندھ, پنجاب, بلوچستان, کشمیر, گلگت بلتستان, ہر جگہ ان کے ہیں. اور بڑی کہہ لیں کہ منظم تنظیم ہے, اور سب سے پہلے تو نظم و ضبط سکھاتی ہے, وقت کی پابندی سکھاتی ہے, اور بہت مطلب اچھے طریقے سے آپ کو تربیت کرتی ہے. کہ اگر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر میں آج جو کچھ بھی ہوں, اگر میرے میں آج اعتماد ہے یا میں اب اتنے بڑے بڑے ایونٹ آرگنائز کرتی ہوں, تو اس کی بنیاد اس تنظیم نے ڈالی تھی کہ جس نے میری تربیت کی. یعنی آپ کی ٹریننگ وہاں سے ہوئی. نہیں میں کہہ رہا ہوں آئی ایس او ہے کیا؟ آئی ایس او ایک میں نے بتایا ایک تنظیم ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ طلباء کی ایک تو اخلاقی تربیت کرنا, پھر ہم لوگ کے جو اسٹوڈنٹس کے ایشوز ہوتے ہیں وہ یہ سولو کرتے ہیں. اس کے علاوہ کہہ لیں کہ ایک مذہبی تنظیم بھی ہے, اخلاقی تنظیم, اخلاقی تربیت بھی کرتی ہے, اسٹوڈنٹس کی تنظیم بھی ہے. اور دوسرا یہ جو ہمارے بچوں کے ایشوز ہوتے ہیں, آپ کو دیکھا ہے جو طلبہ یونین کا مطالبہ ہوتا ہے نا کہ طلبہ یونین بنائی جائے تاکہ وہ ایشوز حل کیے جائیں. بچوں کی فیس کے مسائل ہوتے ہیں, ہاسٹلس کے مسائل ہوتے ہیں, ٹرانسپورٹس کے ایشو ہوتے ہیں. تو ہماری یہ تنظیم پورے پاکستان میں ان ایشوز کو سولو کرتی ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کے بھی اور بھی اگر جو نیڈی بچے آتے ہیں ان کے بھی ایشوز کو سولو کرتی ہے. اچھا ہما, یہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی کہ طلبہ تنظیم ہے, سب کے مسائل کو حل کرتی ہے. یہ کام تو جمعیت بھی کہتی ہے ہم کرتے ہیں, یہ کام تو مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ بھی کرتی ہے نا حاجرہ, اس سے اور بہت کچھ کرتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کرتی ہے, یہ تو وہ زیادہ بھی کر رہے ہیں. 4 جہتوں پہ کام ہو رہا ہے, سوشل ویلفیئر. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں ابھی آ کے, تو مجھے یہ بتائیں کہ ہما یہ کام تو ساری طلبہ تنظیمیں کہہ رہی ہم کر رہی ہیں, تخصیص کیا ہے؟ آئی ایس او خاص کیوں ہے؟ آئی ایس او اس لیے خاص ہے کہ ایک تو یہ دیکھیں کہ جب یہ وجود میں آئی ہے تھوڑا سا, ایک تو ہمارے اس میں فقہ جعفریہ کی ہے یہ تنظیم, ٹھیک ہے, ہمارے اس میں فقہ جعفریہ کے سارے. اچھا فقہ جعفریہ کی, یعنی فقہ جعفریہ کی ہے مسلک کی جی, یہ ہماری ہے سو اس کی ہے. تو اس میں زیادہ تر ہمارے سارے اپنے ہی ہوتے ہیں, مکتب تشیع سے وابستہ جو نوجوان ہیں ان کی تنظیم ہے. ان کی تنظیم ہے, تو ہم اپنے ہی ایونٹس, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کرتے ہیں, بین المذاہبی, اس پہ پھر کانفرنسز کرواتے ہیں, ایونٹس کرواتے ہیں. اور پھر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی ہم شریک کریں, چاہے وہ کرسچنز ہوں, چاہے وہ دوسرے مسالک کے لوگ ہوں. تو پھر ہم ان کو کوشش کرتی ہیں کہ جو ہمارے ملک میں ایک فضا ہوتی ہے نا تشدد کی, عدم تشدد کی, اور ایک امن و امان جو بگڑ جاتا ہے اور پھر آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں, تو ہماری تنظیم کا یہ کام ہوتا ہے کہ
دوریوں کو ختم کر کے قریب لایا جائے, اور ایک دوسرے کی تنظیموں کو ہم لوگ دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیں. اور ہمارے ایک صدر گزرے ہیں رحمان شاہ, اور وہ اس ٹائم جتنی بھی تنظیمیں ہیں پاکستان میں اس کے صدر رہے ہیں. متحدہ طلبہ محاذ کے صدر ہیں؟ جی. اچھا صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ یہ مکتب تشیع کے وابستہ جو نوجوان ہیں ان کی ایک طلبہ تنظیم تھی. یہ میں تھوڑا سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے جو لوگ سن رہے ہیں ان تک بھی بات پہنچنی چاہیے. تو پاکستان کی جامعات میں, کیونکہ وہاں پر تو مجھے آج تک نہیں پتہ چلا کہ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہو, مثال کو اسلامیات کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں چھوٹے موٹے ایشو ہو سکتے ہیں. باقی کیمسٹری تو شیعہ طالب علم بھی وہی پڑھتا ہے جو سنی پڑھتا ہے, جو خدا کو ماننے والا ہے یا خدا کو نہیں ماننے والا وہ بھی وہی چیزیں پڑھتا ہے. تو یونیورسٹی کے اندر کہاں پرابلم پیش آیا کہ جس کی بنیاد پر آئی ایس او کی بنیاد رکھی گئی؟ آئی ایس او کی بنیاد یونیورسٹی کے جس پہ نہیں رکھی ہے. آئی ایس او کی بنیاد اب جیسے میرے بابا کو جانتے ہیں, ثاقب اکبر صاحب, بابا اس کی بنیاد رکھنے والوں میں سے تھے. ایک ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید ہیں ان لوگوں نے, اور ایک انجینئر انکل رضا صاحب ہیں, انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور یہ اس لیے تھا کہ اسٹوڈنٹس کو ایک جگہ پہ ہم لوگ لے کر آئیں اور جو ان کے مسائل ہیں, جو ان کے ایشوز ہیں, ان کو سولو کریں, تاکہ جو مختلف جگہ پہ ہمارے بھی اسٹوڈنٹس کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا, اگر دور دراز سے آتے ہیں, ہاسٹلز میں رہتے ہیں, تو ہمارا یہ تھا کہ ایک ایسی تنظیم وجود میں آئے جو بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کرے, جو ان کی دینی تربیت بھی کرے. مکتب تشیع سے وابستہ جو بچے دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں ان کے لیے جو ہاسٹل کے پرابلم ہیں, یونیورسٹیز کے اندر ان کے لیے فیسیں نہیں دے پاتے, ان کے ایشوز ہیں, ان کو اکٹھا کیا جائے. اور بھی ہمارا لاہور میں آفس ہے, جو مرکزی آفس ہے, المصطفیٰ ہے آفس ہے. اور پھر ہمارے سالانہ کنونشن ہوتا ہے ہر سال. ابھی گولڈن جوبلی کنونشن ہوا ہے ماشاءاللہ, ہماری تنظیم کا 50 سال پورے ہو گئے. 50 سال کی ہو گئی, 50 سال پورے ہو جمعیت گئے. ابھی کچھ دنوں پہلے میرا 74 ایئرز کی ہوگی. اور ایک چیز آج تک اس کے حوالے سے کبھی یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ تشدد کی کارروائیوں میں مبتلا رہی ہو یہ تنظیم. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کسی لڑائی جھگڑے میں پائی گئی ہو. اس پہ ضرور ہوا ہے کہ یوم حسین ہم لوگ کروانا چاہتے ہیں تو اس پہ پابندی لگوانے کے لیے دوسری تنظیمیں ضرور آگے آتی ہیں. لیکن پنجاب یونیورسٹی کے کچھ واقعات بڑے خوفناک ہیں. ہاں خوفناک ہے, لیکن ہماری تنظیم کی طرف سے قتل بھی نہیں. ہو گئے. ہاں لیکن ہماری تنظیم کی طرف سے حملہ نہیں ہوتا. یہ اس لحاظ سے تنظیم بہت اچھی ہے کہ کبھی بھی آپ کو اس کے بارے میں نیگیٹو چیزیں سامنے نہیں آئیں گی کہ کسی بھی تشدد کے واقعات میں ملوث رہی ہوں یا کسی کے قتل میں ملوث رہی ہوں, اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آئیں گی. یہ اس پر ہم تھوڑی سی مزید بات بھی کرتے. سمینا صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا یہ خوف کیوں ہے ہمارے طالب علموں کے درمیان کہ تنظیمیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے نوجوان اگر ان جامعات میں جائیں گے اور وہاں پہ جا کے اگر وہ پڑھیں گے, آپس میں گھل مل جائیں گے, شیعہ سنی کے ساتھ, سنی ہندو کے ساتھ, ہندو سکھ کے ساتھ, تو کہیں نہ کہیں ہمارے لیے فیوچر میں پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں یہ لوگ. تو ان کی جو مذہبی شناخت ہے وہ ان تعلیمی اداروں کے اندر بھی مسلم اور مستحکم رکھی جائے, کیونکہ اگر یہ وہاں پر نہیں ہوگی تو نتیجے کے طور پر ہمارا جو فکری اثاثہ ہے, ایک تو فکری اثاثہ مدرسے میں تیار ہوتا ہے نا, لیکن ایک فکری اثاثہ یونیورسٹیز کے اندر بھی تیار کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں انجینئر شیعہ ہونا چاہیے, ڈاکٹر سنی ہونا چاہیے, اور کیا کہتے ہیں جو کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے وہ ساتھ ساتھ بریلوی بھی ہونا چاہیے. اور تمام جو مذاہب ہیں وہ اس کا بہت زیادہ اہتمام اور بہت خیال ہے. یہ خوف کیوں ہے کہ ان کو ان کے ساتھ یہ جو عقیدہ ہے یہ ضرور ساتھ سفر کرے؟ دیکھیں جی, گزشتہ 35 سالوں میں جب سے ہم نے اسٹوڈنٹ یونینز کو بین کیا تو اس کے پیچھے ایک مقصد کار فرما تھا, اور وہ مقصد یہ تھا کہ آپ کسی بھی طریقے سے نوجوانوں کو سوچنے سمجھنے کی طرف مائل نہ کریں. آپ ان کو ان کی کیپیبلٹیز کو ایک ایسے رخ کی طرف لے جائیں جہاں پہ وہ آپس ہی کے مسئلوں میں الجھے رہیں اور الجھتے رہیں. میرا یہ خیال ہے کہ 84 سے پہلے اسٹوڈنٹ یونینز بڑی ایکٹیو بھی تھیں اور بہت اچھا کردار بھی ان کا تھا, بیکاز جامعات کے اندر چاہے وہ تعلیمی مسائل ہوں, چاہے وہ پولیٹیکل ہوں, سوشل مسائل ہوں, وہ بڑے اچھے سے حل ہو رہے تھے. ہویور جب بین لگا اور اس کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ اسٹوڈنٹ یونینز اب نہیں ہوں گی یا نہیں ہونی چاہیے ہیں, تو اس 35 سال کے عرصے میں ہم نے جس نسل کو پروان چڑھایا ہے اس کو ہم نے ایک آئیڈیالوجی کے تحت پروان چڑھایا. ہم شیعہ سنی میں بٹ گئے, ہم ہندو مسلم کے اندر بٹ گئے, ہم عورت اور مرد کی تخصیص کے اندر بٹ گئے,
جب ہم نے ان ساروں کو ڈیوائڈ کیا اور ڈویژنز کی ان کے اندر تو ہم نے ایک انٹالرنس کا کلچر ان کے اندر پیدا کیا. صحیح. اور یہ شاید ایک کانشیس موومنٹ تھی, مجھے نہیں لگتا کہ یہ انکانشیسلی کسی نے کیا. اٹ واز اے ویری ویری کانشیس موو کہ آپ نے آنے والی نسلوں کو بڑھانا کیسے ہے, پالنا کیسے ہے. انفارچونیٹلی پاکستان بہت ساری بین الاقوامی قوتوں کے لیے ایک میدان رہتا ہے جہاں پہ وہ اپنے اپنے کھیل کھیلتے ہیں. ہاں چراگاہ بھی ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم نے یہاں پہ ایسی چیزیں بوئی ہیں جن کو آج آپ جن کی طرف اشارہ کریں اب ہم وہ کاٹ رہے ہیں. ہم نے ان کو مسلکوں میں بانٹ دیا, ہم نے مذاہب میں بانٹ دیا, ہم نے صنفوں میں بانٹ دیا, اور اب ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ ایک ایسا پاکستان ہو جس کی اپنی ایک شناخت اور ایک آئیڈینٹی ہو. اتنے ٹوٹے ہوئے گھر میں, اتنے تقسیم شدہ گھر میں آپ اپنی انٹرنیشنل ایک آئیڈینٹی نکال ہی نہیں سکتے. صحیح. آپ کو بہت ساری چیزیں انڈو کرنی پڑیں گی جو آپ نے پچھلے 30-35 سال کے عرصے میں کی ہیں. بالکل. اور جن جن چیزوں کو آپ نے کیا, جس کی طرف آپ نے ہلکا ہلکا اشارہ بھی کیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر ایسے گروپوں کو پروان چڑھایا گیا جو پرتشدد تھے, صحیح, جو اسلحے کے استعمال پہ یقین رکھتے تھے. آپ نے تعلیمی اداروں کے اندر ایسی سوچ کو پروان چڑھایا جس میں دوسرے کے لیے ٹالرنس بہت ہی کم تھی, دوسرے کو قبول نہ کرنے کے لیے آپ نے ان کو ایجوکیٹ کیا. آپ کا کریکولم ہیٹ مٹیریل سے بھرا رہا. آپ نے مدرسے کی طرف ذکر کیا, میں تو یہ بھی کہوں گی کہ ہم نے بہت ایلیٹسٹ ماڈلز جو اسکول ہیں ان کے اندر بھی ہم نے ایسے ایسے بچوں کو ایسی سوچوں کے ساتھ پلتے بڑھتے دیکھا جو بہت پرتشدد اور ایکسٹریمسٹ رویے تھے. سو میرے نزدیک کوئی ایک جواب اس کا نہیں ہے, یہ بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے اور بہت سارے فیکٹرز اس کے اندر موجود ہیں کہ کیوں آج ہم وہ ہیں جو کہ ہم نظر آ رہے ہیں. اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جب طلبہ تنظیموں پر پابندی لگائی گئی تو وجہ یہ کی گئی کہ ان کی وجہ سے جامعات کے اندر لڑائی جھگڑا, تشدد, قتل و قتال, یہ صورتحال پیدا ہوتی. لیکن ہم نے دیکھا کہ طلبہ تنظیموں کے دور میں جو لڑائی جھگڑا ہوتا تھا اس سے کہیں بڑھ کے اب زیادہ پیدا ہو چکا ہے, بہت گھناؤنی اور شکل میں. مختلف جامعات جو ہیں اس پر مختلف طلبہ تنظیموں نے اب قبضہ کر لیا ہے, اور ہر یونیورسٹی کے بارے میں ایک تعارف موجود ہے کہ یہ یونیورسٹی فلانی تنظیم کا مرکز ہے, یہ یونیورسٹی فلانی تنظیم کا مرکز ہے. اور انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم سے پہلے وہاں جمعیت کا ہولڈ تھا. یہ ہولڈ کا جو کلچر ہے نا, وہ جو ہولڈ کا چکر ہے, یہ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ جڑ کے رہ گیا. اور ہر طلبہ تنظیم چاہتی ہے کہ وہ دوسرے جو جامعات ہیں نا ان کے اندر وہ جائے, اور بہت خوبصورت نعروں کے ساتھ جاتی ہیں. ہم نے تو یہ والا نئے کام کرنا ہے جی, ہم نے تو یہ والا نئے کام کرنا ہے. وہ کیونکہ اس طلبہ تنظیم کے نمائندے ہمارے اگلے پروگرام میں آئیں گے تو میں ذرا ان سے پوچھوں گا کہ خوبصورت نعروں کے ساتھ آپ جب دوسروں کے ہاں جاتے ہیں اور پھر جب دوسرے کہتے ہیں کہ آپ کا ہولڈ چیلنج ہو رہا ہے تو پھر وہ بھی ایک اور نعرہ لگاتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہماری جامعات میں طلبہ تنظیمیں کیا کر رہے ہیں, اور ابھی جس موضوع کی طرف مجھے جانا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کا جو کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ طلبہ تنظیموں نے اپنے سیٹ اپ کے اندر خواتین کو بھی شامل کیا ہوا ہے, لیکن خواتین کا اثر کتنا ہے وہاں پر, اور یہ جو اپنا رول پلے کرتی ہیں تو ان کے لیے جو فیلڈ آپ نے بنائی ہے پلینگ فیلڈ, کیا وہ طلبہ اور طالبات دونوں کی برابر ہے, یا ان کو ایک چھوٹا سا حصہ دے کر بس خوش کرنے کے لیے بٹھا دیے کہ بیک اینڈ پہ آپ کام کرتی رہیں اور سامنے ہم لوگ چلتے رہیں گے. حاجرہ مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ آپ کی طلبہ تنظیم کی جو مرکزی سٹرکچر ہے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا, اس کے اندر کتنی خواتین ہیں؟ مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے 2 ونگز ہیں, مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ, مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ سسٹرز. نہیں یہ تو ٹھیک ہے, جو اوورآل پوری تنظیم ہے, مرکزی تنظیم ہے نا, اس کے اندر کوئی خواتین ہیں؟ بالکل اس کے اندر موجود ہیں. ہم بالکل جیسے کو ورک ہوتا ہے بالکل اس طریقے سے کرتے ہیں, لیکن اس میں ایک سپریشن رکھتے ہوئے, کیونکہ جینڈر وائز اسپیسیفیکیشن ہے لیکن اتھارٹی وائز کوئی اس میں اسپیسیفیکیشن نہیں ہوگی. میرا کویسچن یہ ہے کہ مثال کے طور پر نا مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ آپ نے کہا 2 تنظیمیں ہیں نا, 2 ونگ ہیں,
جی جی تو 2 ونگ کسی ایک کے 2 ونگ ہیں نا, ہاں وہ جی جو اوپر والا ونگ ہے اس کے اندر خواتین ہیں, بالکل اس کے اندر وہ خواتین کن موجود عہدوں پر ہیں. ہیں؟ وہ سینٹرل ایگزیکٹو میں جتنی ریپرزنٹیشن فیمیلز کی ہوگی اور اتنی کیبنٹ ریپرزنٹیشن میں بالکل کیبنٹ میں بھی ایسے ہی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہاجرہ کل پاکستان پورے میں مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کی اتنا کام کرتی ہیں تو مرکزی صدر بن جائے؟ اس ٹائم ہماری جو مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ سسٹرز کی ہیں وہ فیمیل ہی ہیں. نہیں سسٹر کی فیمیل ہی ہوگی نا, وہ سبوق سے یہ تھوڑی بن جائے گا جا کے. بالکل. لیکن یہ نا کہ جو مرکزی ڈھانچہ ہے اس کے اندر کیا خواتین ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے مثال یہی کے میں آپ عرض کو کر بتاؤں رہی نا, ہوں. جی جی پیپلز پارٹی کو بینظیر بھٹو ہیڈ کرتی رہی, جنگ جمل کو سیدہ عائشہ ہیڈ کر رہی تھی, بالکل بزنس کو سیدہ ختیجہ ہیڈ کر رہی تھی. کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ پاکستان میں منہاج القرآن کے مرکزی صدر جو ہیں ان کا نام ہاجرہ ہے؟ میں اپنے آپ کو اس قابل بالکل نہیں سمجھتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ منہاج القرآن سمینہ صاحبہ کو کر لیں. سپریم کاؤنسل منہاج القرآن کا جو سپریم کاؤنسل ہے اس کے اندر خواتین کی نمائندگی اتنی ہی موجود ہے جتنی کہ جو میلز ہیں ان کی موجود ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اور جس طرح سے منہاج القرآن کا پورے دنیا میں نیٹ ورک موجود ہے, اسی طرح منہاج القرآن ویمن لیگ کا نیٹ ورک اسی طریقے سے موجود ہے. اور اس ٹائم پہ ڈاکٹر غزالہ حسن قادری جو کہ جنہوں نے برمنگھم سے پی ایچ ڈی کی ہے, جو ڈاکٹر طاہر القادری کی بہو ہیں, جی جی, وہ اس کو ہیڈ کر رہی ہیں. اور وہ بالکل اسی طرح ڈائریکٹلی ہر چیز لے کے چل رہی ہوتی ہیں اور ہر چیز کو وومن امپاورمنٹ پہ اسی طریقے سے ورک کر رہی ہوتی ہیں جس طرح سے منہاج القرآن جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ کے لیے جانا بھی جاتا ہے. اور یہ چیز جو ہے اس چیز کو انڈیا جاتا ہے منہاج القرآن میں, خاص طور پہ مجھے خود ورکنگ کرتے ہوئے ایز اے نیوٹرل جو ہے کارکن یا ایز اے نیوٹرل جو اسٹوڈنٹ ہے ورک کرتے ہوئے, مجھے کبھی اس بات میں مجھے کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ فیمیل ہیں تو آپ کی بات یا آپ کو وہ عہدہ نہیں ملے گا جو کہ ایک میل کے لیے ہے. ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے نا, آپ کو اسٹیج پہ بالکل اسی طرح منہاج القرآن کے اسٹیج پہ اسی طرح آپ کو مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ سسٹرز کے یا مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کا کوئی پروگرام ہوگا تو وہاں پہ خطاب کرتی ہوئی لڑکیاں نظر آئیں گی. یعنی منہاج القرآن کا جو مرکزی جلسہ ہوگا, جلسہ گاہ, اس میں مرد اور خواتین سارے اکٹھے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہی سسٹمیٹک وے میں اور بہت آرگنائزڈ وے میں. میں نے دیکھا کہ یہاں طاہر القادری صاحب نے جب اسلام آباد میں 2014 میں سیاست نہیں ریاست بچاؤ پوری, تو وہاں پر میں نے دیکھا تھا کہ خواتین کی بہت بڑی تعداد یہاں پر بہت آرگنائزڈ وے میں. اور سب سے اچھا کام وہ جو کر رہی تھیں کہ میں نے دیکھا کہ یہاں کچرا نہیں پھینک رہی تھیں, گند نہیں کر رہی تھیں. دسمبر کے مہینے میں وہ سارا پروگرام تھا, شدید سردی میں وہ بچیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں, ٹھنڈ کے اندر بیٹھی ہوئی تھیں. قیادت کا ایشو اپنی جگہ پر, لیکن میں نے دیکھا کہ بہت زبردست طریقے سے وہ سارے کام کر رہی تھیں. لیکن میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر کوئی دن ایسا بھی آئے کہ ان تنظیموں کو بھی نا, پاکستان کی جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کو بھی خواتین لیڈ کر رہی ہوں. کیونکہ جب مجھے تاریخ اسلام پڑھائی جاتی ہے تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ فلاں موقع پر فلاں خاتون نے جنگ کو لیڈ کیا, ویلفیئر کے کام کو لیڈ کیا, سارا وہ کیا. اچھا اس پہ میں یہی آپ کو عرض کرنا چاہوں گی کہ اس ٹائم پہ منہاج القرآن ویمن لیگ کی جو پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر فرح ناز پاکستان کی, تو وہ ایک فیمیل ہی ہیں اور ان کے انڈر باقی سب ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان میں سے مصطفی سسٹرز, الہدایہ, وائس اور اس طرح کے سارے جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں, چاہے وہ ویلفیئر کا کام ہو, چاہے وہ وومن امپاورمنٹ کا کام ہو. تو وہ ایک بہت ہی آرگنائزڈ وے میں یہ تھوڑا سا کرتا ہے. میں آپ سے اگلا سوال یہ ضرور کروں گا, پوچھوں گا کہ خواتین کا رول کیا ہوتا ہے, کہ آپ جو کسی تعلیمی ادارے کے اندر کام کرتی ہیں تو کام کر کیا رہی ہوتی ہیں. سمینہ صاحبہ مجھے بتائیے, پہلے تو وہ بات بتائیں جو آپ بریک سے پہلے کو بتانا چاہ رہی تھی. جیسے آپ نے کہا نا کہ ہولڈ ہوتا ہے طلبہ تنظیموں کا, تو بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں وہ جڑتے ہی ان طلبہ تنظیموں کے ساتھ اس لیے ہیں بیکاز ان کی طاقت ہوتی ہے اور ان کو ہاسٹل جلدی مل جاتا ہے طاقت کے بلبوتے پہ. تو طاقت کی آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑنا ایک الگ بات ہے. میں بہت ساری تنظیموں سے, طلبہ تنظیموں سے یہ سوال کرنا چاہوں گی, اور میرے دائیں بائیں دونوں جو بچیاں بیٹھی ہیں میں ان سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ کتنے خواتین یا کتنے نوجوان آئیڈیالوجی کی بنیاد پر آتے ہیں, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو اپرچونٹی زیادہ نظر آتی ہے آئیڈیالوجی کی بنسبت. شاید میرا پرسیپشن غلط ہو, لیکن جمعیت کے ساتھ بہت سارے بچے اس لیے جڑتے ہیں بیکاز ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت طاقتور ایک گروپ ہے جو ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل بڑی آسانی سے حل کرے گا. اور سب سے اچھی بات یہ بھی ہوتی ہے نا کہ کوئی ایک تنظیم
جنت بھی دے رہی ہے دنیا بھی دے رہی ہے تو دونوں کام پھر بہت جنت تو بیچارے طلباء ہی لیتے ہیں، جو اوپر کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ تو خود دنیا میں ہی بہت ساری جنتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ سیکنڈلی میں ایک اور چیز پہ تھوڑا سا اپنی دائیں بائیں دونوں بچیاں جو بیٹھی ہیں ان سے انپٹ تھوڑا لینا چاہوں گی۔ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ خواتین کے لیے بڑا ایکٹیو ایک سپیس موجود ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سپیس صرف ان فیملی لیڈرشپ کی ڈائنیسٹک پولیٹکس چل رہی ہوتی ہے، انہی فیملیوں کے سربراہوں کی بچیاں یا بہویں یا بہنیں لیڈرشپ کے رول میں آ جاتی ہیں، اور شاید ایک آدھ کوئی جماعت ہوگی جس میں شاید اس طرح کا نہ ہو، بٹ ادروائز آپ جب بھی لیڈرشپ کی بات کریں، میرا دماغ میں وہ گھومنا شروع ہو گیا جی کیونکہ ابھی بھی ذکر ہوا کہ طاہر القادری صاحب کی بہو جو ہیں وہ ایک اس کو لیڈ کر رہی ہیں، میری جو بائیں جانب بیٹھی ہوئی ہیں ہما، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ جی ان کے والد صاحب چونکہ شادی سے پہلے تھی، میری شادی کے ان بعد کے فادر ان لا ہیں، جی ان کے فادر ان لا ہیں، شادی سے پہلے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، تو میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے سیاسی جماعتوں میں آپ کی فیملی کی خواتین پریویلیجڈ ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے مذہبی جماعتوں میں دیکھیں جی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ سمیہ راحیل قاضی کے علاوہ آپ کو اس جماعت میں کوئی اور چہرہ نظر آتا ہے خاتون کا؟ ہاں، تو اس پلیٹ فارم پہ آپ کو اسمبلیوں کے اندر جتنی بھی رشتہدار خواتین نظر آتی ہیں، میرا تو بہت کلوزلی کام رہا ہے ان سارے لوگوں کے ساتھ، تو پولیٹیکل پارٹیز جو عائشہ ہیں، منور حسن صاحبہ کی اہلیہ ہیں، جی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انفارچونیٹلی اس لیے آتے ہیں، تو میری صرف آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ جو بچیاں موجود ہیں وہ بھی اتنی کیپیبل ہیں، تو ان کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ پارٹی لیڈرشپ یا آپ کی گروپوں کی جو لیڈرشپ ہے ان کو یہ کنونس کریں کہ دیکھیں جی ٹھیک ہے آپ کی فیملی کے اندر تو بالکل ہے کیپیسٹی کہ آپ لیڈ کر سکتے ہیں، بٹ آپ نیچے والے لوگوں کی بھی کیپیسٹی بڑھائیں اور ان کو بھی اوپر کے لیولز پہ لے کر آنے مقام پہ لائیں۔ جی بالکل، میں اس بات پہ آپ کو یہی عرض کرنا چاہوں گی کہ اگر میں یہاں پہ موجود ہوں، میرا کوئی اس سے پہلے فیملی ہسٹری میں کوئی کسی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں نہیں رہا، ان کا منہاج القرآن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں رہا، آئی واز دا فرسٹ ون ٹو گیٹ ممبرشپ، اینڈ میں پہلی لڑکی ہوں جو کہ یہاں پہ کام کر رہی ہوں، تو اور میں اس ٹائم پہ سینٹرل ایگزیکٹو کا پارٹ ہوں، ٹھیک ہے، جس میں تمام مشاورت ہوتی ہے اور پالیسی منہاج القرآن کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں، اور ڈیفینڈ تو خیر کیا ہم نے کون سا اٹیک نہیں کرا تب ڈیفینڈ ہوتا ہے، لیکن آپ جتنے اچھے طریقے سے بول رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، تو ہمارے اندر بھی یہ خواہش اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ اتنا اچھا بولنے والی، اتنا اچھا دفاع کرنے والی، اتنا مؤثر طریقے سے اور پوری جان لگا کر اپنی بات کرنے والی کو بہت نمایاں مقام پر ہونا چاہیے۔ اور جب میں اس ٹائم پہ بہت نمایاں مقام پر ہوں تو میں تبھی یہاں پہ ایم ایس ایم یا مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ نے مجھے ریپرزنٹیشن کا موقع دیا ہے، اور میری بہت ساری اسکلز کو انہوں نے ہی پالش کیا ہے، تو یہ جہاں پہ انہوں نے ہماری خواہش یہی ہے کہ آپ کی طرح کی عام بچیاں جو ہیں، عام سے میری مراد یہ ہے کہ ان گھرانوں کی جو بہت پریویلیج گھرانے نہیں ہیں، ان بچیوں کو بھی اوپر آنا چاہیے۔ ہم پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اسی لیے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھی خاندانی موروثیت ہے کہ جو ہماری تنظیم ہے اس میں ووٹنگ کے ذریعے اوپر آتے ہیں، سارے ووٹنگ ہوتی ہے یونٹ لیول پہ، پھر اس کے بعد وہ اگر اچھی کارکردگی دکھا رہی ہے پھر ڈویژن پہ آئے گی، پھر وہ مرکز میں آئے گی۔ تو ہمارے جو تنظیم ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کے فادر کی وجہ سے ہیں آپ یا فادر ان لا کی وجہ سے ہیں۔ اچھا نہیں، ہما کا ایشو یہ ہے کہ ہما کی تو شادی بہت بعد میں ہوئی، یہ پہلے آئی ایس او میں بہت ایکٹیو رول پلے کر رہی تھیں، تو وہ جو یہ ان کو بابا کہہ رہی تو وہ بہت بعد میں ان کے سسر بنے وہ میں ان دونوں پہ پرسنل کوئی یہ بہت اچھی بچی ہیں، میں صرف سوچ کی بات نہیں، میں صرف ایک بات کر رہی تھی کہ ہماری تنظیم میں اس طرح کا نہیں ہوتا، یہ تو ووٹنگ کے ذریعے اوپر آتے ہیں نا سارے، یہ ایسے ہی ہاں، کیونکہ اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پھر جمہوریت کے پورے معنی، جمہوریت کی روح اور اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے، اور وہ صرف اسی وقت ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر کوئی بھی شخص اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اور وہ اگر اپنے آپ کو سامنے لے کر آئے تو یہ نہ دیکھا جائے اس کا رنگ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، سوچ و فکر کیا ہے، وہ اس بنیاد پر سامنے آئے اور اپنا کردار ادا کرے۔ آپ یورپ کے اندر دیکھتے ہیں، امریکہ میں دیکھتے ہیں، برطانیہ میں، کہ ہمارے پاکستان کے لوگ جو ٹیکسیاں چلاتے تھے، وہاں بسوں کے ڈرائیور تھے اور پھر چھوٹے موٹے کام کرتے تھے، ان کے بچے آگے آئے اور انہوں نے اتنا شاندار طریقے سے لیڈ کیا کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ہم نہیں دیکھتے کہ بسوں کے ڈرائیور جو ہیں ان کے بچے بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، اور میں آپ کو یقینی طور پر بات بتاؤں کہ
ان کے اندر کانفیڈنٹ بھی بہت سے لوگوں کے بچوں سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی آگے نہیں آ پاتے. کیوں نہیں آ پاتے؟ کہ ہم نے جگہ جگہ سپیڈ بریکر لگائے ہوئے ہیں، جگہ جگہ بیریئر لگائے ہوئے ہیں. اور پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لیڈر ہیں انہی کے بچے ہی ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور ان کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ اسی پارٹی کے 70 سال اور 80 سالہ بزرگ لوگ جو اتنا ایکسپیرینس رکھتے ہیں وہ ان کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ مرکزی صدر اب وہ ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ مسئلہ تو ہے نا ہماری سوسائٹی کے اندر، اور یہ مذہبی جماعتوں کے اندر بھی ہے اور دوسروں کے اندر بھی ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کیونکہ کوئی بھی یونیورسٹی ہے اس کا وائس چانسلر ہے، تو کل ایسا نہیں ہوتا کہ اب یہ وائس چانسلر اس کا بیٹا اب وائس چانسلر ہوگا. آپ جنرل کرنل کو بھی دیکھ لیں، وہاں بھی یہ سین نہیں ہوتا. جی جو ہماری آرمی ہے وہاں بھی آرمی کے اندر بھی، آرمی کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. ہاسپٹل کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اب ہیں تو اب ان کا ہی ہوگا. لیکن ہمارے ملک میں وہ ادارے موجود ہیں نا کہ جہاں پر باپ کے مرنے کے بعد بیٹے نے ٹکا کام بھی نہ کیا ہو، وہ آگے آ جاتا ہے. اور باپ مرا ہو 80 سال کی عمر میں اور بیٹے کی عمر 18 سال ہو اور باپ فوت ہو گیا، تو اب بیٹا جو ہے نا اس پوری امپائر کو سنبھالے گا، وہ چیئرمین بن جائے گا. وہ چیئرمین بن جائے. تو بہت سی پارٹیوں کے اندر بھی ہے، اداروں کے اندر بھی ہے. تو یہ جو سوچ ہے، ہم اصل میں کسی کی مخالفت اس وجہ سے نہیں کریں، کوئی ذاتی مسئلہ ہے. اس لیے ہے کہ جب آپ جمہوریت کی بات کریں گے تو جمہوریت میں تو یہ چیز نہیں چلتی. جمہوریت میں باراک اوباما فارغ ہوتا ہے تو اس کی بیٹی ایک ریسٹورنٹ میں کام کر رہی ہوتی ہے. تو آپ صرف جمہوریت کے نعرے نہیں لگا سکتے، جمہوریت کو آپ نے لے کر بھی آنا ہے. تو ہم جن یونیورسٹیز کی اور کالجز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر آپ لوگ ایک بڑا متحرک کردار ادا کر رہی ہیں، اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ اپنے اپنے دائرے کے اندر وہ کام کر رہے ہیں. اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ نظام الاوقات سمجھانا، یہ بات سمجھانا کہ ٹائم مینجمنٹ کیسی کی جاتی ہے، تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں. لیکن ہمیں تھوڑا سا ان سے آگے بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ جیسے لوگ آئیں، ہم سب ایک کلاس کے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو آگے بھی نکل کے آنا چاہیے تاکہ چھوٹے ذہنوں کے اندر اور چھوٹی جگہوں کے اوپر ساری لیڈرشپ نہ چلی جائے، وہاں پر نیا پانی آتا رہے. کیونکہ جھیل کے اندر، جھیل اس وقت تک جھیل ہے جس میں ہر وقت نیا پانی آتا رہے. جس وقت نیا پانی آنا بند ہو جائے گا نا، وہ جھیل جوڑ بن جائے گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ جوڑ بننے سے ان کو بچایا جائے. اچھا آپ مجھے ہما یہ بات بتائیں کہ آپ نے ISO کے حوالے سے بات کی، اور آپ نے بھی کہا کہ ISO انٹر فیتھ ہارمونی پر بھی کام کرتی ہے، دیگر مذاہب اور مسالک کے لوگوں کے ساتھ بھی بات کرتی ہے. یہ جس ٹائم میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، کیا پاکستان اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مسلک کے نام پر یا فرقے کے نام پر کوئی تنظیمیں وجود میں آئیں اور جو کیپٹل ہے پورے پاکستان کا اس کو گروپ میں تبدیل کر دیں، اور اس کی جو صلاحیتیں جو ملک اور قوم کے لیے زیادہ کھل کے استعمال ہو سکتی ہیں انہیں محدود کر دیا جائے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. ویسے تو جو ہماری تنظیمیں ہیں، یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم لوگوں نے سب نے اپنی اپنی الگ الگ تنظیمیں بنا لی ہوئی ہیں. جیسے ہماری الگ تنظیم ہو گئی ہے، منہاج القرآن کی الگ ہو گئی ہے، جمعیت کی الگ ہو گئی ہے. اسی طرح سیاسی جماعتوں کی بھی آپ نے دیکھا ہے، تحریک انصاف کی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہوگی، مسلم لیگ کی الگ ہوگی، سیاسی تنظیمیں الگ ہوگی، مذہبی تنظیمیں الگ ہوگی. اس کا یہ جو جامعات میں اسٹرانگ تنظیمیں کون سی ہیں، پولیٹیکل ہیں یا مذہبی ہیں؟ اچھا، جو پولیٹیکل تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو مذہبی ہیں وہی پولیٹیکل بھی بنی ہوئی ہیں. جو نہیں، ویسے مثلا مثال کے طور پر ISO، جمعیت، ISO جو میں نے آپ کو بتایا نا، ISO اگر یونیورسٹیز میں ہے، تنظیمی اس کے ڈھانچے ہیں، مطلب یونٹس بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ اسٹڈی سرکلز ہوتے ہیں ان لوگوں کا. جو یونٹس کے بچے ہوتے ہیں آپس میں اسٹڈی سرکلز کرتے ہیں، جو ایشوز ہوتے ہیں وہ حل کرتے ہیں. اس طرح کی وہ جو ہوتی ہے نا ایک سیاسی سرگرمیاں، اس میں ہماری تنظیمیں ملوث نہیں ہوتی ہیں. یونیورسٹی میں جا کے جو ہماری ISO ہے وہ یونیورسٹی میں جا کے سیاسی سرگرمیوں میں جو ہوتے ہیں نا اس میں ملوث نہیں ہے. یہ اپنے جو اسٹڈی سرکلز کرتے ہیں، جو ایشوز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، وہ یہ کام تو یونیورسٹیاں خود نہیں کرتی. نہیں، آپ دیکھیں یونیورسٹیز بھی دو ہیں ہمارے پاکستان میں، ایک ہے سرکاری اور ایک ہے پرائیویٹ. پرائیویٹ یونیورسٹی میں آپ کو اس طرح کی تنظیمیں نظر نہیں آئیں گی، نہ کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی، نہ وہاں پہ یہ احتجاج ہوتا ہے جی ہمیں یونین بنانے دی جائے. یہ ساری چیزیں آپ کو سرکاری یونیورسٹیز میں نظر آئیں گی. اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہی وہ آتے ہیں جو زیادہ تر جن کا تعلق مڈل کلاس سے ہوتا ہے، اور جن کے ماں باپ پتہ نہیں مشکل سے بھیجتے ہیں، چلو ہمارا بچہ کسی طرح مشکل سے کیا بیچتے ہیں، مائیں اپنے زیور بیچ کے بچوں کو پڑھنے کے لیے وہ وہاں جا کے اس طرح کی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. اور اکثر آپ نے دیکھا ہے قتل بھی ہو جاتے ہیں، مارے بھی جاتے ہیں. اچھا، جو
اور قتل بھی دو طرح کے ہوتے دو ہیں. طرح کے. ایک وہ قتل یہ ہوتا ہے جو چیزیں- گولی لگ کے مر جاتا ہے, اور ایک قتل وہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری صلاحیتیں چھین لی جاتی ہیں اور وہ بیچارہ جو پاکستان کے ایشوز ایشوز ہیں نا وہ ہم اپنی یونیورسٹیز میں لے گئے ہیں. لسانیت کا ایشو یونیورسٹیز میں لے گئے ہیں, ہم مذہب کا ایشو یونیورسٹی میں لے گئے ہیں, فرقہ واریت بھی یونیورسٹی میں چل رہی ہے. لسانیت کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں کہ جی آپ پختون ہیں, آپ لوچ ہیں, ہم ہما مجھے پنجابی ہیں. پوری دیانتداری کے ساتھ یہ بات بتائیں, اب تو آپ اس تنظیم کا حصہ نہیں ہیں اور آپ بالکل انڈیپینڈنٹ اپنا کام کر رہی ہیں, کوئی مجھے بتائیں کہ دور رس ان کا کوئی فائدہ ہے؟ بالکل فائدہ ہے. آج بھی میں اس کی سینئر تو ہوں نا, مطلب ہٹ چکی ہوں, لیکن یعنی کہ مجھے شادی کے بعد سے اتنا عرصہ ہو گیا, لیکن ان کے کنونشن میں جاتی ہوں اور ابھی میں دیکھتی ہوں یہ جو بچی ہیں اتنا اپنی. مجھے سمپل بتائیں, ملک کے لیے, قوم کے لیے کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں ہماری تنظیموں کے جو نوجوان ہیں نا, اچھے سے اچھے ڈاکٹرز آپ کو اگر ملیں گے نا, میں آپ کو بتاتی ہوں, نہیں, مجھے ایک بات بتائیں. میں بتاتی ہوں, یہ پیمز کے ہاسپٹل کے ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر حیدر شرازی, بہت اچھے اور قابل ڈاکٹر ہیں, اور اسلام آباد میں ان سے بڑا قابل ڈاکٹر کوئی نہیں. وہ ISO کے تھے. نہیں بنانا نہیں ہے, ایک اچھا شہری پاکستان کا بناتے ہیں جی, جو آپ کے ملک کے لیے کام کرے, جو آپ کے ملک کا نام روشن کرے, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی قاتل بنے, وہ کوئی ظالم انسان بنے. ہماری تنظیم وہ بناتی ہے. یہ ساری تنظیمیں یہی کہتی ہیں. نہیں کہتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی. اچھا, مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ ISO ہی کر رہی ہے, باقی تنظیمیں یہ کام نہیں کر رہی؟ باقی بھی کر آپ رہی کو کیا لگ ہیں, رہا ہے؟ باقی بھی کر رہی ہیں. میرے خیال سے طلبہ یونینز پہ جو پابندی ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے. لیکن یہ مستفی کا موقف نہیں رہا کبھی بھی. جی, مستفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کا موقف یہی رہا ہے, اور ہم اس کے لیے کیمپینز بھی کر چکے ہیں طلبہ یونین بحال کی کہ جائے, طلبہ یونینز کو بحال کیا جائے, لیکن ساتھ ہی جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ایڈمنسٹریٹولی ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. میں 20 سال سے رپورٹنگ کر رہا ہوں, دس از فرسٹ ٹائم میں یہ سن رہا ہوں کہ مستفی اسٹوڈنٹ, وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ طلبہ یونین بحال کرنے کے بجائے کونسل بنائی جائیں, طلبہ یونینز کو بحال کیا جائے, اور یہ ابھی لیکن یہ ساتھ موقف لمیٹیشنز یہ رکھی جائیں کہ وہ جو کام کریں وہ ایجوکیشن سینٹرک ہو. ٹھیک ہے, کہ ان کا جو کام ہے وہ اسٹوڈنٹ کی ویلفیئر کا کام ہو. وہ اس وجہ سے نہ ہو کہ اس کو اپنی پارٹی کی پولیٹکس کے لیے یوز کیا جائے. اسٹوڈنٹس کے اندر ان کو نظریہ دینے کے لیے, یا ان کے اندر کی صلاحیتیں ہیں, لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, ان کو ابھارنے کے لیے اسٹوڈنٹ یونین. اچھا مجھے صرف ایک منٹ کے لیے بتائیں, جی جی, مستفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اگر نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو اس ٹائم پہ شاید میں آپ کے سامنے اس طریقے سے بیٹھ کے بات نہ کر رہی ہوتی. یعنی اگر آپ, لیکن آپ ایرٹ کی اسٹوڈنٹ ہوتی یا نہ ہوتی؟ میں ایرٹ کی اسٹوڈنٹ ہوتی, لیکن میرے اندر اتنی جو بولنے کی صلاحیت ہے وہ شاید نہ ہوتی. اور بہت سارے اسٹوڈنٹس اس ٹائم پہ, میں آپ کو بتاؤں, کیا ایسا نہیں ہے؟ میں ایک منٹ بات کرنے دیں. میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ مستفی اسٹوڈنٹ موومنٹ اگر نہ ہوتی آج, تو جو 4 جہتوں پہ بہت سارا فیلڈ میں ورک ہو رہا ہے, جس سے شاید آپ واقف نہیں ہوں گے, لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس لازمی واقف ہوں گے. سب سے پہلا ہماری ایک سوسائٹی ہے, سوشو ویلفیئر سوسائٹی MSM سسٹم, اس کی الگ سے پریزیڈنٹ ہے. ہر سٹی میں ان کا جو ہے وہ فیلڈ ورک موجود ہے, ہر یونیورسٹی میں ان کی ٹیم موجود ہے. وہاں پہ کسی بھی بچے کو اس چیز کا مسئلہ آتا ہے کہ فیس وہ نہیں سبمٹ کروا سکتے. ٹھیک ہے, ان کو بکس کا مسئلہ ہے, تو بک سپورٹ سسٹم اور ہر چیز بہت اچھے طریقے سے آرگنائزڈ وے میں لکھی ہوئی. یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں. اچھا حاضر, یہ جو بات آپ کر رہی ہیں نا, میں نے آپ کو بتایا کہ بہت عرصہ نا یہ سمینا صاحبہ بھی کام کر رہی ہیں, اور میں خود بھی ایک طلبہ تنظیم کا پشاور یونیورسٹی میں 4 سال تک پریزیڈنٹ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے, اور بہت اچھے وہ جو ایکٹیویزم ہوتا تھا نا سارا میں نے کیا ہوا ہے. سمینا صاحب مجھے بتائیں کہ وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ اچھا ڈاکٹر ہم بنا کر دیتے ہیں سوسائٹی کو, اچھا ٹائم مینجمنٹ والا بنا کے دیتے ہیں, اخلاقی نظام اس کا ٹھیک کرتے ہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بچوں کی فیسوں کا ایشو ہوتا ہے اس کو حل کرتے ہیں, ان کے جو پرابلم سارے. یہ کام ان طلبہ تنظیموں کا یونیورسٹی کا ہے؟ دیکھیں جی, بنیادی طور پر جو اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں آئیڈیالوجیز, ریلیجس آئیڈیالوجیز کے علاوہ بھی دنیا بھر میں, ان ساروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکیڈیمک سوشل پولیٹیکل ایشوز کو حل کریں. تو ہم نے انفارچونیٹلی کیا یہ کہ ہم نے پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو تو ختم کیا, مار دیا, اور ہم نے ریلیجس آئیڈیالوجیز کو بڑھاوا دینا شروع کر دیا, جس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ وہ جو ڈسپلن کی بات کر رہی ہیں, وہ ڈسپلن تو ہمیں سڑکوں پہ نظر آتا ہے نا. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے, وہ جلاؤ گھیراؤ ہو جاتا ہے, لوگوں کی گاڑیاں جلائی جاتی ہیں, عورتوں کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے, بہت سارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہو جاتی ہیں. میرے پاس یہ بہت بڑا ڈیٹا پڑا ہے ویڈیوز کا مختلف طلبہ تنظیموں. وہ ڈسپلن سڑک پہ نظر کیوں نہیں آتا؟ بہت کچھ ہے. ہاں, یہ ان کا استثناء ہے
کہ منہاج القرآن کے میرے پاس میری معلومات کے مطابق نہیں ہے. اٹس اے پیسفل. جی ہاں, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ moderate طاہر القادری امام صاحب اسٹوڈنٹ کبھی نہیں ملے. خود بھی میں نے آپ کو پنجاب یونیورسٹی کے واقعات اور بہت سی جگہوں میں کسی کو نہیں کرنا چاہتا, پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن مسئلہ یہ ہے ہما کہ جب آپ کسی ایک گروہ میں نا کھڑے ہو جاتے ہیں نا, تو گروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اور تم, تو کہیں نہ کہیں پرابلم کریٹ ہوتا ہے, ایشو پیدا ہوتا ہے. انقلاب لانے والے جتنے بھی ہوتے ہیں نا, تو ان کی سب سے پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم نے انقلاب لانا ہے اور ہر انقلاب مخالف کو کچلنا ہے. اور انقلاب مخالفت کو کچلنے کے لیے اگر علم اور فکر کا راستہ اختیار کیا جائے نا, تو وہ بہت صدیوں کا عمل ہوتا ہے. اور انقلابی نوجوان جو ہوتا ہے نا, وہ صبح نا انقلاب چاہتا ہے. تو جو صبح انقلاب لانے کی خواہش ہے نا, وہ صرف ایک ہی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ انقلاب مخالف سروں کی جو بہار ہے نا, اسے کسی ایک ہی دن وہ کیا جائے. اس کے بغیر نا وہ نہیں کھڑا ہوتا. انقلاب کی جب بھی جدوجہد ہوتی ہے وہ صدیوں پر ہی محیط ہوتی ہے. جی ہاں, یہ ہمیشہ ہوتی ہے. یہ اور طاہر القادری صاحب نے 20 سال پہلے یہ کہا تھا کہ چراغ علم جلاؤ, بڑا اندھیرا ہے. ہاں, اور تو انہوں میں اس نے پریس 26 کانفرنس سال میں موجود تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا. جی ہاں, میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں انتخابی عمل میں اس وقت تک آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ لوگوں میں شعور نہیں. اور اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اتنے اسکول بنانے ہیں, اتنی یونیورسٹیاں بنانی ہیں, وہ سارا میں موجود تھا وہاں پہ. لیکن جب وہ پاکستان آئے 2014 میں, تو انہوں نے پریس کانفرنس کی, تو اس سے پہلے وہ لندن سے کر رہے تھے, کینیڈا سے سوری. تو میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ کیا وہ پورا پروسیس ہو چکا ہے اب کہ جس کے بعد آپ آ رہے ہیں. تو یہ خیر بہت سے سوالات ہیں, طلبہ تنظیموں کا بہت اچھا کردار بھی ہے, اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, آپ یہاں پر آئی ہیں, یہ غور و فکر کا ایک سفر ہے, یہ کوئی مقابلہ نہیں کرنا. اور ہم نے کسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر کیسے ہو سکتی ہیں, تو ہم سوال جواب کریں گے نا, تو اس کے نتیجے میں نئی چیزیں پیدا ہوں گی, نئی بہتریاں پیدا ہوں گی, تو نتیجے کے طور پر ہم کسی اچھی جگہ پہنچ جائیں گے. بہت شکریہ حاجرہ آپ کا, بہت شکریہ سمینہ درانی صاحبہ آپ کا, ہما مرتضیٰ بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائیں. اور ناظرین, آج ہم نے گفتگو کی کہ طلبہ تنظیمیں کیا کردار ادا کر رہی ہیں, خواتین کا ان میں کیا کردار ہے. خواتین کی ایشو پر تھوڑی سی کم بات ہوئی, لیکن اوورآل بہت پازیٹیو رول بھی طلبہ تنظیمیں ادا کر سکتی ہیں. لیکن جو بات سمینہ صاحبہ نے کی کہ ایک سازش کے تحت طلبہ تنظیموں پر پابندی لگائی گئی تھی کہ غور و فکر کا سفر, آپس میں انٹریکشن کا جو سفر تھا, ایک انکلوسیو پاکستان بنانے کا جو سفر تھا, پاکستان کے لیے ایک ایسی نوجوانوں سے لوگ تیار کرنے تھے کہ جنہوں نے پاکستان کا مستقبل سنبھالنا تھا, تو اس سفر کو کہیں روک دیا گیا ہے. اور وہ سفر 80 کی دہائی میں یونیورسٹی کالجز میں نصاب کے حوالے سے بھی کہیں رک گیا, اور مدرسوں کے حوالے سے بھی کہیں رک گیا. اور اس وقت سوسائٹی اتنی تقسیم در تقسیم کا شکار ہے کہ ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے کہ ان سب لوگوں کو کہیں اکٹھا کرنا ہے, تو کیسے ہم اکٹھا کر سکتے ہیں. یہ سوال ہے, یہ سوال آپ نے سوچنا ہے, اس پر بات بھی کرنی ہے, اور ہم اس پر مزید بھی پروگرام کرتے رہیں گے. آپ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.